ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں عادل ملک, آپ کا میزبان. اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے ساتھ پیر 4 بجے سے 5 بجے تک. ناظرین, اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین, جہاں تک اس شو کا تعلق ہے تو اس میں آپ کافی دلچسپی دکھاتے ہیں, جس کا ثبوت یہ ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پروگرام کے اہتمام تک یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بے شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کریں. ہم بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. Hello, good afternoon, sir. گڈ آفٹر نون. I have applied FLRO application on the base of child. اوکے. And ours are refused and my son's application hasn't been decided. Okay. And I want to ask you, we have sent already a third reminder. They haven't decided yet, but we have already sent for our refusal pre-action protocol. Okay. And I'm just confused. Do we have to go to JR or we should wait for my child decision, because our refusal on 14th of August. And my second question is, as we've been here for more than 14 years and we've been served IS 96, we have our own property, and what is our chances if we go to JR? And please, could you please explain these questions, please? Okay, thank you for your call. Well, of course, because your application was refused, so you have until 16th of November to apply for judicial review. So my advice will be go straight away for the High Court and make an application for judicial review. Meanwhile, wait for your son's matter as well. That depends what the Home Office decision will be. If Home Office allow his application, then he will get discretion leave and your chances will be much better. If not, then if Home Office refuse his application as well, then of course you can take the Home Office to the court and apply for the judicial review. But better option is go and visit a solicitor, show them all these documents that 14 years ago how you came here, whether you put any application before or not, whether it was refused or not, and whether your son was born in the UK or not, how old he is, and they will advise you how many merits are there to take the matter in the High Court. Thank you for your call. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل صاحب, میں یہاں پہ اسپاؤس ویزا پہ آیا تھا. اوکے. اور میں یہاں پہ 1 اکتوبر 2010 کو آیا تھا. ٹھیک. اور میرا انڈیفینٹ مارچ کو لگا 2013. ابھی مارچ 2014 کو میرا انڈیفینٹ 1 سال کمپلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں, جس دن سے میں نے یہاں پہ ارائیو کیا اس دن سے لے کر 3 سال تک مجھے نیشنلائزیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا مجھے مارچ 14 کے بعد اپلائی کرنا چاہیے؟ کب اپلائی کرنا چاہیے؟ یہ نیشنلائزیشن کے لیے جو 3 سال ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ پلیز آپ ادھر ایکسپلین کرنا پلیز. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, آپ 1 اکتوبر 2013 کو کوالیفائی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو آئے ہوئے 3 سال ہو جاتے ہیں. تو نیشنلٹی آپ 1 اکتوبر کے بعد کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مارچ 2014 تک ویٹ کرنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ 1 اکتوبر کے بعد کسی جو آلریڈی ہو گیا تو آپ کو آلریڈی اپلائی کر دینا چاہیے تھا. اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو فوری طور پہ اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرا دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, میرا یہ 2 کوشچنس ہیں کہ ایک تو اگر میں پاکستان سے اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, ٹھیک, ایک تو اس کی ٹائمنگ کتنے ٹائم میں لگ جاتا ہے, اور دوسرا اور جو اپلیکیشن فارم ہے ٹھیک, اس میں جو ڈیٹ ہے وہ غلط ہو گئی ہے مجھ سے. ٹھیک. جو پارٹنر کی ڈیٹ آف برتھ ہے پوری ڈیٹ آف برتھ جس ڈیٹ لائک 14 تھی تو 10th ہو گئی ہے, تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اور اپلیکیشن انہوں نے جمع کرا دی ابھی؟ جی, میں جمع کروا دیا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نارمل اگر پاکستان سے کوئی سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرے 3 ماہ کے اندر وہ ڈیسیجن کر دیتے ہیں. تو جہاں تک ڈیٹ آف برتھ غلط ہونے کا تعلق ہے تو وہ مسٹیک ہے, وہ نارمل ہر کسی سے ہو سکتی ہے. تو کیونکہ آپ کی وائف نے اپنا پاسپورٹ ساتھ میں جمع کرایا ہے تو ہوم آفس والے پاسپورٹ پہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو فالو کریں گے. کل کو اگر ان کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے تو جو ڈیٹ آف برتھ پاسپورٹ کے اوپر ہوگی وہی ان کے ویزے کے اوپر بھی آئے گی. تو فی الحال اگر اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, میرا ایک دوست ہے جی, اس کو جو نیچرلائزیشن بھی مل گیا اور اس کو وہ لیٹر بھی بھیج کے اس نے پاسپورٹ کے بھی پیسے جمع کرا کے ان کو یہ بھی آ گیا کہ آپ انٹرویو کی کال ہے.
وہ ذرا پریشان ہو رہا تھا کہ انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں, ایجنٹی انٹرویو جو ہوتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی فیل ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے, جی اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلی بتا دیں کہ کیا پوچھتے ہیں انٹرویو وغیرہ میں. ٹھیک ہے. نارمل اگر کوئی بھی بندہ پہلے پاسپورٹ کے لیے, فرسٹ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کا پاسپورٹ آفس والے لازمی ہے کہ انٹرویو لیتے ہیں. تو انٹرویو پہ یہ فیل پاس نہیں کرتے, وہ بنیادی طور پہ یہی دیکھتے ہیں کہ واقعی یہی بندہ ہے جس کو ہم نے انٹری دی تھی, اور یہی بندہ ہے جس کی نیشنلٹی اپروو ہوئی ہے, اور یہی بندہ ہے جو پاسپورٹ لے رہا ہے. تو اگر وہ انٹرویو پہ جاتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ پوچھیں گے سوال کہ بھئی آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, کس ایڈریس پہ رہ رہے ہیں, آپ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے. ساتھ میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو جو کاؤنٹر سائن فارم کس نے کیا, جب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تو جو ریفریز تھے وہ کون تھے, وہ کس طرح جانتے تھے. تو ان کو کہیں فکر کرنے والی بات نہیں ہے, انٹرویو پہ جائیں, وہ نارمل سوال وغیرہ پوچھیں گے, ان کے ڈٹ کے جواب دیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی پرابلم ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, جیسے نا میری کزن کو ڈسکشن لیو ملی ہے جو 2.5 سال کی ہوتی ہے نا, بچوں کے بیس پہ. ابھی نا اس کا جیسے امیگریشن میں لیگیسی میں بھی کیس لگا تھا, کیا وہ دونوں کیس ہو جائیں گے اب؟ ٹھیک. اور انہوں نے بچوں کے گراؤنڈ کے اوپر فریش اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرائی تھی. وہ اس سال کرائی تھی, وہ بھی 4 ہے لیگیسی کا, وہ تو ان کا 10 ایئر سے چل رہا تھا, اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, ان سے غلطی ہوئی تھی. حالانکہ اگر لیگیسی میں 10 سال سے کیس چل رہا تھا تو کسی اچھے سے وکیل کے پاس جا کے لیگیسی کو پروسیو کرتے. اگر لیگیسی میں ان کو اسٹے ملتا تو چانسز تھے کہ ان کو انڈیفینٹ اسٹیٹ وے مل جائے. تو بہرحال کیونکہ انہوں نے پیڈ اپلیکیشن کی, FLRO کی, اور بچوں کے گراؤنڈز پہ ریلائی کیا ہے, تو ان کو مفت نے ڈسکریشن لیو گرانٹ کر دی ہے. جو لیگیسی کا کیس ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا ہے. تو اب وہ نئے روٹ کے اندر آگے تو ان کو 10 سال اسی طرح گزارنے پڑیں گے. 2.5 سال کی 3 اور ایکسٹینشن چاہیے. تو جب ان کے 10 سال کمپلیٹ ہو جائے پھر وہ انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اس پہ ٹیئر 1 پہ کی تھی اپلیکیشن ایکسٹینشن کے لیے. ٹھیک. وہ اس پہ ریفیوز ہو گئی تو پیر میں چلا گیا. ٹھیک. تو پیر میں جب کیونکہ ساتھ ہی 10 سال بھی ہو گئے تھے. ٹھیک. تو پیر میں ہم نے ساتھ ہی وہ اپنے آرٹیکل 8 بھی جو ہے وہ ریز کر لیا, کلیم اس کا بھی. ٹھیک. تو جج نے پھر ہمارے کو نا دوسرے کو چھوڑ کے آرٹیکل 8 پہ ہماری پیر جو 10 سال کی وہ الاؤ کر دی. ٹھیک. تو ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ہمیں کون سا ویزا ملے گا, کیا انڈیفینٹ ملے گا, 10 سال تو ہو گئے, یا دوسرا کو دیں گے؟ اور مجھے یہ بتائیں جو آپ کی اپیل ہے وہ انڈر ہیومن رائٹس انہوں نے الاؤ کی ہے یا کس طرح؟ آرٹیکل 8 ہیومن رائٹ کے گراؤنڈ پہ. آرٹیکل 8 کے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا جی 10 سال اور فیملی کا بتایا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی جب کورٹ میں جاتے تو ادھر کورٹ میں 1 اسٹاپ اسٹیٹمنٹ دیتے کہ ابھی آپ کے 10 سال کمپلیٹ ہو گئے اور 10 سال کی بیسس پہ ریلائی کرنا چاہتے, تو جج کو نارمل کرنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی اپیل کسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک الاؤ کر کے میٹر ہوم آفس میں واپس بھیجتے, اور ہوم آفس کو کہتے کہ ابھی وہ آپ کا 10 سال کی بیسس کے اوپر جو 10 سال والا رول ہے اس کے اندر آپ کا کیس کنسیڈر کریں. تو بلکہ آپ نے 1 اسٹاپ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, آپ آرٹیکل 8 کے اوپر ریلائی کیا ہے, تو جج نے آرٹیکل 8 کے اوپر آپ کی اپیل الاؤ کی ہے. تو ابھی زیادہ اچھے چانسز یہی ہیں کہ ہوم آفس والے آپ کو 2.5 سال کی ڈسکریشن لیو دیں گے. جس دن وہ آپ کو دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم عادل بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں آ کے یہاں پہ 11 سال ہو گیا اور میرے بچے کو نا 9 سال کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ 2 مہینے میں وہ 10 سال کے ہو جائیں گے. اور ہم نے FLR کیا تھا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو ہم نے پروجیکشن پروٹوکول کر کے جوڈیشل ریویو کے لیے گئے ہوئے ہیں 3 مہینے سے, اور وہ لوگ مطلب وکیل کو کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہمارا مطلب وڈرا کر لو, اور میرا وکیل ان سے نہ نیگوشیٹ کر رہے. تو وہ کیا کریں گے؟ ہمیں نیگوشیٹ جو کر رہے ہیں تو کیا ہمیں دیں گے لیو ٹو ریمین, یا ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی نیکسٹ اس کے لیے, اور دیں گے بھی تو کتنا ٹائم لگائیں گے ہمیں دینے کے لیے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ مجھے پورا نہیں پتا کہ کون سی نیگوشیشن چل رہی ہے, مگر آپ کے وکیل کو یہ چاہیے کہ وہ ہوم آفس کے جو سلسٹرز ان کو چٹھی لکھے اور ان کو کہے کہ آپ کا کیس وہ ہائی کورٹ میں ہولڈ رکھیں گے. جس دن آپ کو اسٹے مل جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کا کیس ہائی کورٹ سے وڈرا کریں گے. تو یوزلی ہوم آفس والے 3 سے 4 ماہ کا ٹائم لیتے ہیں, اور 3 سے 4 ماہ کے اندر یا تو وہ آپ کو 2.5 سال کی ڈسکریشن لیو گرانٹ کریں گے, یا پھر وہ آپ کو اپیل کا رائٹ دیں گے.
تو اگر اپیل کا رائٹ دیتے ہیں تو پھر آپ امیگریشن ٹریبونل میں جا کے ایک امیگریشن جج کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں. وہاں پہ ان کو ساری اسٹوری بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آئے ہوئے 11 سال ہو گئے, بچہ آپ کا یہاں پہ پیدا ہوا, اس کو 9 سال کمپلیٹ ہو گئے, اگلے سال وہ 10 سال کمپلیٹ کرے گا. تو پھر کافی اچھی چانسز ہیں کہ جو امیگریشن جج ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر, آرٹیکل 8 کے اوپر آپ کی اپیل الاؤ کرے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں 10 سال نیکسٹ ایئر جولائی میں مکمل ہو جائیں گے. ابھی میرا ویزا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہے جو نومبر میں ختم ہوگا. ٹھیک. تو اگر میں مطلب یہ 8-9 مہینے کا جو گیپ ہے یہ کیا میں اپلیکیشن ڈال کے پورا کر سکتا ہوں, اور کیا اس پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کی پروسیسنگ میں, اور اس کا مطلب کتنا چانسز ہوتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہو؟ ٹھیک ہے بالکل. ابھی آپ کا 2 آپشن ہے. ایک تو آپشن بہتر یہ ہے کہ یا تو اگر آپ اسٹوڈنٹ کے اوپر دوبارہ سوئچ کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر سوئچ کر سکتے ہیں, یا پھر اگر ٹائر 1 انٹرپرینور کے اوپر سوئچ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر سوئچ کر سکتے ہیں. اگر یہ دونوں پاسبلٹی آپ کے لیے نہیں موجود تو پھر آپ بالکل ہیومن رائٹس کے اوپر FLRO میں اپلیکیشن جمع کرا دیں. کوئی 3 ماہ کے اندر موصول ہے, آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے, پھر آپ اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں پھر چانس کوئی بنے گا کہ جج آپ کا ہیومن رائٹس کے اوپر آرٹیکل 8 کے اوپر اپیل الاؤ کرے. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اپیل کی ہیئرنگ ہوگی وہ 10 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگی یا پہلے ہوگی. اگر بات ہوتی ہے تو پھر آپ کا لانگ ریزیڈنسی کے اوپر بھی اپیل الاؤ ہو سکتی ہے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو اپنے سارے سرکمسٹانسز بتائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ بھئی آپ کس کیٹیگری کی ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے کون سی پاسبل آپشن موجود ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاید بات کر رہا ہوں لندن سے. سر میں ایکچولی 2010 میں یہاں پہ 2011 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. ٹھیک. اور میں نے 2012 کے اکتوبر میں پچھلے سال میں نے ٹائر 1 انٹرپرینور کے لیے اپلائی کیا تھا. ٹھیک. اور ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا. ٹھیک. اب جو میرے وہ تھرڈ پارٹی والے فنڈنگ ہے پاکستان میں, انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوا لیے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مزید جو ہے نا ویٹ نہیں کر سکتا, تو آپ جو ہے نا اپنا بندوبست خود کر لیں. تو میرے وکیل نے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا دیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا بندوبست خود کریں. ٹھیک. تو اب اگر میں اسٹوڈنٹ کی ایکسٹینشن لیتا ہوں تو کیا اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. اور مجھے بتائیں کہ آپ کے فنگر پرنٹس وغیرہ ہو گئے؟ وہ تو پچھلے سال ہی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک؟ کوئی جواب نہیں آیا. میں نے MP کے تھرو لیٹر بھی لکھوایا تھا, وہ UK والے یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا اسٹیل انڈر پروسیس ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. تو ظاہر بات ہے ابھی تک ہوم آفس نے کوئی آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن نہیں لیا, تو یہ نہیں کہ وہ ہر کیس میں ویریفیکیشن پاکستان سے کرتے ہیں. تو فی الحال پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر کل کو ہوم آفس والے آپ کو ویزا دے دیتے ہیں تو پھر تو آپ کو 3 سال کا انٹرپرینور ویزا مل جائے گا. اگر ریفیوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک نوٹس ایشو کریں گے. اس نوٹس میں وہ بتائیں گے کہ اس بیسس کے اوپر آپ کا کیس ریفیوز کر رہے, ادھر وہ انویسٹمنٹ سے نہیں ایگری, یا پھر جو تھرڈ پارٹی ڈکلیریشن آپ نے دیا اس سے نہیں ایگری, یا پھر وہ سیٹسفائی نہیں ہے کہ آپ جینوئن انٹرپرینور ہیں, یا پھر آپ کا انگلش کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے, یا پھر آپ کا مینٹیننس کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے. تو فی الحال پیشنٹلی ویٹ کریں. اسٹوڈنٹ پہ ابھی آپ اپلیکیشن جمع نہیں کر سکتے جب تک اس اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن نہیں آتا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم ملک صاحب. جی فرمائیں. جی میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے الیگل لانگ ریزیڈنس بیس پہ 14 سال کی بیس پہ اپلائی کیا تھا. جب انہوں نے میرے فنگر پرنٹس کر کے اس کے اگلی ویک جو ہے نا میرے کو ریفیوزل بھیج دیا تھا. حالانکہ ایویڈینس کے طور پہ میں نے 14 سال کے ان کو پروف وغیرہ امپلائمنٹ لیٹر اپنی فوٹوگرافس ایوری تھنگ پرووائڈ کی تھی. تو انہوں نے یہ ریفیوز کر کے بھیج دیا تھا کہ آپ نے صرف 2 سال کے ڈاکیومنٹ دیے. پھر میرے وکیل نے ان کو کمپلین بھی کی تھی. پھر ان کا میرے پاس لیٹر بھی آیا تھا کمپلین کی طرف سے کہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے. اور پھر میرے وکیل نے JR کے لیے کورٹ میں اپلائی کیا. اس کو 3.5 مہینے ہو گئے ہیں. تو وہ اب ہوم آفس والے وہ میرے کو ہر 21 ڈیز کے بعد ایکسٹینشن کا لیٹر بھیج رہے ہیں. وہ ایکنالجمنٹ آف سروس کا کوئی لیٹر ہوتا ہے وہ میرے کو بھیج رہے ہیں, اور پھر وہ ٹائم مانگتے جا رہے ہیں. اس کا میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کیوں کر رہے ہیں. آپ پلیز میرے کو بتا دیں. اور ایک یہ کہ یہ امنیسٹی کا سن رہے ہیں کہ کوئی دسمبر تک کوئی یہ اعلان کرنے والے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے؟ میرے کو پلیز TV پہ بتا دیں.
ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کے ہائی کورٹ کا کیس کا تعلق ہے تو اگر تو ہومس والے کافی ایکسٹینشنز لے رہے ہیں اور انہوں نے 2 سے 3 ایکسٹینشن لے چکے ہیں تو آپ کے وکیل کو چاہیے نیکسٹ ٹائم جب وہ ایکسٹینشن لے تو ہائی کورٹ میں جا کے آپ پوز کریں, ہائی کورٹ میں جج کے سامنے ایک اپلیکیشن رکھیں کہ آلریڈی ہوم آفس نے مور دین انف ٹائم لے چکے ہیں تو ابھی تک وہ اپنا کوئی ڈیفینس کورٹ میں فائل نہیں کر رہے, تو پھر ایک ہائی کورٹ کا جج دیکھے گا اور ڈیسائیڈ کرے گا کہ ادھر جو ہوم آفس کی وکیل ہے وہ ایکسٹینشن لے لے وہ کوئی ریزنیبل ہے یا نہیں. تو جہاں تک ایمنسٹی کا تعلق ہے تو بالکل ایمنسٹی یا پالیسی یا لیگیسی ہمیشہ سے آتی رہتی ہے. فی الحال کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہے کہ کب تک آ رہی ہے. آپ میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا, جیسے اس میں کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا پھر اگر کوئی ہوم آفس والے اناؤنس کرتے ہیں یا کہیں سے کوئی پتہ چلتی ہے میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو, ست شری اکال ملک صاحب. ست شری اکال ملک صاحب. میں دسمبر 2011 میں آیا تھا یہاں پہ. ٹھیک. میرے پاس 27 منتھ کا ویزا ہے. ٹھیک. جیسے دسمبر میں مجھے 2 سال ہو جائیں گے نا. ٹھیک. تو میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں 2 سال پورے کرنے سے 28 دن پہلے اپنی انڈیفینٹ کے لیے اپنی اپلیکیشن بھیجوں یا ویزا ختم ہونے سے پہلے؟ ٹھیک ٹھیک اور ہے. اس کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہوتی ہے وکیل صاحب؟ ٹھیک ہے. ٹھیک بالکل. آپ 2 سال کمپلیٹ ہونے سے 28 دن پہلے 28 ڈیز پہلے اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی اپنی مرضی, اگر پوسٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں بائی پوسٹ اپلائی کریں, اگر 1 ڈے پہ جانا چاہتے ہیں 1 ڈے پہ جا سکتے ہیں. ڈاکومنٹس بنیادی طور پہ ایک تو آپ کو اپنا لائف ان دی UK ٹیسٹ چاہیے ہوگا, ساتھ میں آپ کو B1 انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, اس کے ساتھ آپ کو اپنا پاسپورٹ چاہیے ہوگا, وائف کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا اور 2 سال کے ایویڈنس چاہیے ہوں گے کہ 2 سال آپ ساتھ رہتے رہے, جس میں بینک سٹیٹمنٹس ہو جاتی ہیں, پے سلپس ہو جاتی ہیں, یوٹیلٹی بلز ہو جاتے ہیں, کونسل ٹیکس ہو جاتا ہے, ساتھ میں میڈیکل کورسپونڈنس وغیرہ ہو جاتی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں FLR کی اپلیکیشن کی تھی جو تقریباً 1 سال اور 3 مہینے کے بعد ریفیوز ہو گئی تھی. اور جب ہم نے اپلیکیشن کی تھی تو ہمارے 2 بڑے بچے 7 سال کے اوپر کے تھے اور جب بڑا بچہ 10 سال کا ہوا تھا تو اس کی رجسٹریشن اپلائی کی تھی تو اس کو مل گیا تھا برٹش پاسپورٹ. تو ہماری اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تو اس کے بعد ہم نے پری ایکشن پروٹوکول کا لیٹر بھیجا, وہ آنسر نہیں کیا انہوں نے, تو پھر ہم جوڈیشل ریویو میں چلے گئے. تقریباً جوڈیشل ریویو فائل کیے ہوئے 2.5 مہینے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو آج ہمیں ٹریلی سولیسٹر سے وہ ایک لیٹر موصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے نوٹس اینڈ ڈرافٹ آرڈر فائل ود دا کورٹ. میں نے اس کا مطلب پوچھنا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, آگے پروسیجر کیا ہوگا, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کون سا ہوم آفس سے لیٹر ہوم آفس کے سولیسٹر سے لیٹر ملا ہے, کیونکہ وہ جو لیٹر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ کاپی بھی لگاتے ہیں کہ انہوں نے کورٹ میں کیا چیز جمع کی ہے, کیا پیپر جمع کیا ہے. ادھر انہوں نے کورٹ میں کوئی کنسنٹ آرڈر جمع کروایا ہے یا پھر کورٹ میں کوئی ایکسٹینشن آف ٹائم کے لیے اپلیکیشن کی ہے یا پھر کورٹ میں ایکنالجمنٹ آف سروس کے لیے اپلائی کیا ہے. تو بہتر اپنے وکیل کے پاس جائے, وہ دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا. چند لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. لائن پر انتظار کریں, بنا وقت ضائع کیے ہوئے کال سے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. جی میں زین بات کر رہا ہوں لندن سے. جی میرے 2 کویشچن ہے. پہلا کویشچن ہے کہ میری شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. 2008 اکتوبر میں میری شادی ہوئی تھی اور آفٹر دیٹ 10 مہینے کے بعد مجھے EA2 کا وہ ریزیڈنٹ کارڈ ملا تھا. تو ابھی میرے اس اکتوبر میں 5 سال مکمل ہو گئے شادی کو. اور میرا ویزا جو ایکسپائر ہو رہا ہے وہ 2014 اگست میں ہو رہا ہے. تو شادی کو میرے 5 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو ادھر میں PR کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. اور دوسرا میرا کویشچن ہے کہ میرے وائف تھرو آؤٹ 5 سال وہ کام کرتی رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ پے سلپ جو ہے وہ صرف 6 مہینے کے لاسٹ پے سلپ سے اور 5 سال کی وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ڈاکومنٹس انف ہے کہ اور بھی کچھ چاہیے؟ ٹھیک بالکل. آپ کہ جس دن شادی کو 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں.
تو بنیادی طور پہ جب اپلیکیشن بھیجیں گے تو آپ کو وائف کی 6 ماہ کی پے سلپ بھیجنی پڑیں گی, 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھیجنی پڑیں گی, ساتھ میں 5 سال کے وائف کے P60 بھیجنے پڑیں گے, اور اگر امپلائر کنفرمیشن لیٹر دے دے وہ جمع کرا سکتے ہیں, ساتھ میں کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ جمع کرا سکتے ہیں. تو P60 بنیادی طور پہ آپ کو جمع کرانے پڑیں گے. P60 کے بغیر بات بننا مشکل لگتی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرا کویشچن تھا کہ مجھے ابھی انڈیفینٹ ملا, تو میرا بیبی جو تھا وہ اپلیکیشن سے پہلے ایک پیدا ہوا تھا, تو ابھی میں نے اس کا اپلائی نہیں کیا تھا, تو میں اس کا ابھی میں نے ٹریول کرنا تھا, تو مجھے اس کا پاکستانی پاسپورٹ بنوانا پڑے گا کہ اور میرے 2 بچوں کا وہ انڈیفینٹ ساتھ ہی ہوا ہے, تو وہ بھی چھوٹے ہیں ابھی نا, تو ان کا مجھے برٹش پاسپورٹ بنانا پڑے گا کیونکہ وہ بچے ہیں, تو یا ان کا مجھے پاکستانی پاسپورٹ بنوانا پڑے گا, اور میں کتنی دیر کے لیے پاکستان اگر جاتا ہوں تو کتنی دیر کے لیے میں رہ سکتا ہوں, اور میں کب تک انڈیفینٹ برٹش پاسپورٹ اپلائی کروں. اور مجھے یہ بتائیں کہ باقی جو آپ کے 2 بچے ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوئے یا پاکستان میں؟ وہ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان کا میرا اسٹیٹس دوسرا تھا. ٹھیک, لیکن بچے ادھر ہی پیدا ہوئے, تینوں بچے ادھر. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو چاہیے جو 3 بچے آپ کے ہیں نا, تو ان کی آپ اسٹیٹ پہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر دیں ہوم آفس میں. اگر رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جب ان کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے تو مسئلہ ایک آپ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیں گے, اس کے بعد آپ بچوں کے برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹریٹ اوے یہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے, پہلے رجسٹریشن ہوگی اس کے بعد پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے. تو جہاں تک آپ کے تعلق ہے تو 1 سال بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس سال آپ 90 ڈیز سے زیادہ رہیں گے تو پھر نیشنلٹی پہ آپ کو پرابلم آئے گا. تو میرا یہ مشورہ اگر کہیں جاتے بھی ہیں تو کوشش کریں 3 ماہ سے کم عرصے کے لیے جائیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. بیٹے میں نے بات کرنی تھی کہ میں یہاں پہ نا 2006 میں آئی تھی, 8 میں. ٹھیک. تو وہ میں ان لیگل ہو گئی تھی, تو پھر میں نے 3 سال پہلے کیس اپنا ڈالا. ٹھیک. تو ہیومن رائٹس پہ, تو وہ نا انہوں نے ریفیوز کر دیا پچھلے سال. پھر انہوں نے پتہ نہیں ری کنسنٹ کیا, تو وہ انہوں نے دوبارہ مجھے کہا کہ اس کو بیبی ہونے والا ہے. 62 میری ایج ہے, مجھے بیبی کہاں پہ ہونا تھا, وہ لیڈی نے غلط بھی لکھ دیا. تو اس کی وجہ سے ان کو غصہ چڑھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ سائن کرنے آیا کریں. ٹھیک. تو اس کے بعد میں نے اپنے ڈاکٹری سارے کاغذ بھیجے ہیں کہ میں بیمار ہوں, مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوا ہے, مجھے اسٹیرائڈ کی پرابلم ہے. تو لیکن وہ پہلے ہفتے بعد کہتے تھے, اب کہتے ہیں مہینے بعد آؤ, میں جا نہیں سکتی. تو میرا کیا بنے گا, مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ کیا بنے گا میرا. ٹھیک ہے, بالکل. اس میں آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہوم آفس نے آپ کو سائن پہ بلایا تھا نا, انہوں نے جب IS 96 آپ کا ایشو کیا, اسی ٹائم انہوں نے آپ کو IS 151A بھی سرو کیا ہوگا جو ریموول نوٹس ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے خلاف اپیل کر دیں, تو آپ نے اپیل کی نہیں. تو مجھے نہیں لگتا اس ٹائم آپ کی کوئی ویلڈ اپلیکیشن ہوم آفس میں پینڈنگ ہے, یا پھر آپ کی کوئی ویلڈ اپیل چل رہی ہے. تو ہوم آفس والے آپ کو سائن پہ اس لیے بلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ یا پھر کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, تو وہ جس دن ارینج کیا تو آپ کو بٹھا کے یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں اور کو اپنا سارا پیپر دکھائیں, اور کوئی ویلڈ اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیجیں, یا پھر کوئی ویلڈ آپ کی اپیل چلتی ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب, میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اپنی والدہ کے سلسلے میں. میں نے بتایا تھا کہ میں یہاں پہ انڈیفینٹ پہ ہوں فیملی کے ساتھ, اور میری والدہ 3-4 دفعہ مجھے وزٹ کیا ہے. تو وہ رفلی جب بھی آتی ہے نا 170 ڈیز وہ رہ کے گئی. ٹھیک. تو وہ اس دفعہ ہم نے کیا کیا کہ 5 سال کے لیے اپلائی کیا 2 سال کے بعد. ٹھیک. تو ہمیں وہ جو ہے نا ویزا تو ملا, لیکن انہوں نے ہمیں جو ہے نا 6 ماہ کا ایشو دیا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ساتھ جو ہے نا ایک لیٹر دے دی ہے, اور اس میں انہوں نے ویلیڈیٹی کے سبجیکٹ سے نا وہ تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے کہ جی ہم پریویس آپ کا ٹریول دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جی آپ کتنی دیر وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک. اور آپ کے پاس اتنے ہیں سفیشینٹ فنڈ ہے, اس طرح کی باتیں کچھ لکھی. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے 5 سال کے لیے اب کیا ہے, لیکن ہم آپ کو پھر بھی 6 ماہ کا دے رہے ہیں اس دفعہ. ٹھیک. تو اب یہ میں نے پوچھنا تھا, یہ ان کے نا مینیجر کے نام کے سے آیا ابو دھابی سے. ٹھیک. میں نے یہ پوچھنا تھا کیا وہ ہمیں کچھ اس کے جو ہے بارے میں بات کرنی چاہیے انہوں نے, کیونکہ یہ بھی لکھ دیا کہ ہم فیس ریفنڈ نہیں کریں گے آپ کو. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اب میں نے 2 کویشچن تھے, میں نے یہ پوچھنا تھا کیا مجھے
ان کو ای میل یا کانٹیکٹ کر کے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے ٹھیک یا پھر یہ سمجھیں کہ جو 6 ماہ سے ملا ہمیں ویزا. ٹھیک. سیکنڈ کوشچن یہ ہے اور بائی لا اگر وہ میری والدہ ٹریول کرتی ہیں تو کیا ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ اگر کیونکہ مجھے ذرا ٹکٹ کی ڈیٹ کا ذرا مسئلہ پڑ رہا تھا. ٹھیک. تو یہ ذرا چیز پوچھنی تھی. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل آپ یہی سمجھے کہ 6 ماہ کا ویزا ہے تو وہ 5 سال کا بھی مل نہیں سکتا کیونکہ آپ کی مدر کی جو امیگریشن ہسٹری ہے وہ دیکھ کے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پائے کہ مدر کو 5 سال والا ویزا ملنا چاہیے. تو جہاں تک وزٹر کا تعلق ہوتا ہے تو وزٹر کا ضروری نہیں ہے کہ وہ 170 یا 180 ڈیز ہی یہاں پہ گزارے. جب وزٹر آتا ہے یہاں پہ تو اس کی انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پہ 2 سے 3 ہفتے رکے گا یا میکسیمم کوئی 8 ویکس تک رکے گا, اس کے بعد وہ اپنے ہوم کنٹری چلے جائے گا. تو کیونکہ آپ کی مدر یہ نہیں فالو کرتی رہی, وہ یہاں پہ 6 ماہ یا 5 ماہ رہتی رہی ہیں جس کی وجہ سے امیگریشن آفیسر نے ہسٹری دیکھی ہے اور انہوں نے 6 ماہ کا ویزا دیا ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر مدر آتی ہے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ کوئی 2 سے 3 ماہ سے زیادہ یہاں پہ نہ گزارے اور بالکل جب آئیں تو آتے ہوئے اپنا ریٹرن ٹکٹ لے کے آئے. ایئرپورٹ پہ پوچھیں گے ان کو ریٹرن ٹکٹ بتائیں کہ وہ 3 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد یہاں سے واپس جا رہی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی لیکن کال ڈراپ ہو گئی, میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر پایا. ایکچولی میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ پہ آیا تھا, میں نے ٹائر 1 کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ نے بولا کہ اپلیکیشن کا ویٹ کروں. لیکن ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر اپنی اپلیکیشن ود ڈرا کر کے اپنی ایکسٹینشن اپلائی کرتا ہوں کیونکہ میری ابھی جو ویزا ہے وہ تقریباً 2 مہینے ہیں, اس میں جنوری کے جو ہے وہ مڈ میں نا ایکسپائر ہو رہا ہے. تو اگر میں اس کو ود ڈرا کر کے کرتا ہوں تو اس میں میں نے پوچھنا تھا کہ کیا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے مجھے کافی جاننے والوں سے سننے میں مل رہا ہے کہ جب اپلائی کرتے ہیں ود ڈرا کے لیے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ اور اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے اس میں. تو اس بات میں کیا آپ بتائیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو کالج جب ابھی لائسنس ہے کالج کے پاس؟ جی میں کالج میں ریگولر اسٹڈی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. ٹھیک. اور کالج جا رہے بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے پاس ابھی 2 ماہ کا ویلڈ ویزا ہے. اگر آپ ودرا کرتے تو موصول اسٹیٹ پہ آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس بھیج دیں گے, ساتھ میں پاسپورٹ بھی بھیجیں گے, پھر آپ اسٹوڈنٹ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وہ نارمل موصول ایئرپورٹ پہ تب بلاتے ہیں اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا نہ ہو, پھر وہ آپ کا پاسپورٹ ریٹرن کر دیتے ہیں. تو کیونکہ آپ کے پاس اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے پاسپورٹ اگر ابھی ہم لوگ اپلائی کر دیں اسی ویک میں تو مطلب جیسے میرا جنوری کے مڈ میں. ٹھیک. اگر تو آپ منڈے کو ان کو چٹھی لکھیں نا کہ آپ ودرا کرنا چاہتے ہیں تو نارمل موصلے کو 2 سے 3 ویک کے اندر اندر آپ کی اپلیکیشن ودرا کر کے ڈاکومنٹس آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ کہ میرے ہسبینڈ کا انڈیفینٹ ڈیو ہے جنوری میں اور ہم لوگ پاکستان سے بیبی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا پروسیس پلیز مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل بیبی اڈاپشن کا پروسیس کافی کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت لمبا چوڑا ہے کیونکہ پرابلم یہ تھا کہ 2002 سے پہلے کافی یہ رولز آسان ہوتے تھے تو کافی لوگوں نے اس کو ابیوز کیا. وہ 2002 سے پہلے کافی اڈاپشن کر کے یہاں پہ آئے تو کیونکہ پھر جب ہوم آفس نے یہاں پہ دیکھا کہ ابھی اس رول کو وہ ابیوز کر رہے تو ہوم آفس نے 2002 کے بعد اس میں کافی چینجز کی اور کافی پیچیدہ بنا دیا ہے. تو فی الحال اگر اڈاپشن کرتے ہیں تو پاکستانی جو اڈاپشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ ویلڈ نہیں ہوتی, تو پہلے بیبی کو یہاں پہ لانا پڑتا ہے اور یہاں پہ پھر کاؤنٹی کورٹ میں جا کے اڈاپشن کی پروسیڈنگ شروع کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جب اڈاپشن ہو اس کے بعد بچے کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو بتائیں آپ کس بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ادھر وہ آپ کا بلڈ ریلیٹیو ہے یا نہیں ہے, یا پھر وہ آپ کے اوپر فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے, آپ کا کوئی بچہ ہے نہیں ہے, کس گراؤنڈس کے اوپر آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے آپ کو ٹوٹل پروسیجر بتائیں گے کہ کیا 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 آپ نے کرنا پڑے گا جس کے بعد اس کو یہاں پہ سیٹلمنٹ ویزا مل پائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے کہ ایک تو میں نے اسائلم اپلائی کیا تھا جنوری 2013 میں. ٹھیک ہے, تو میں ابھی تک انہوں نے مجھے ڈیسیژن نہیں دیا. ٹھیک. تو میں اب واپس اپلیکیشن لے کے میں چوائس سے واپس جانا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو میں نے یہ پوچھا تھا اگر میں واپس چل رہا تو میرے پہ یہ ایز اے ڈپورشن کا بین لگے گا کہ مجھے کتنے عرصے کا بین لگے گا میرے پہ؟
اور آپ آئے کس ویزے کے اوپر تھے یہاں پہ؟ میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر رہتے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. میں 2009 میں آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو میں نے پہلے 2 مرتبہ میں نے ایکسٹینشن کروائی تھی, پھر تھوڑے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے تھے. ٹھیک, تو میں نے 2013 میں آ کے اسائلم کر دیا. اور ابھی سائننگ پہ بھی جاتے ہیں؟ جی ابھی میں سائننگ پہ جاتا ہوں, لیکن وہ مجھے ڈسیزن نہیں دے رہے. کافی لانگ ٹائم ہو گیا, نہ مجھے کام کی اجازت ہے. ٹھیک, انہوں نے اکوموڈیشن دی ہوئی ہے مجھے. ٹھیک, تو نیا سپورٹ مجھے مل رہی ہے فی الحال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, آپ کا ایک تو اگر آپ ودرا کرنا چاہتے ہیں بالکل ودرا کر سکتے ہیں, واپس اپنے کنٹری جا سکتے ہیں, مگر پھر واپس آنا آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا. تو ایٹ لیسٹ 2 سال کا تو آپ کے اوپر پین ہے ہی ہے. 2 سال کے بعد بھی کوئی 100% گارنٹی کہہ نہیں سکتے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل کے پاس جائیں, ان کو بتائیں آپ نے کن گراؤنڈس کے اوپر اسائلم کلیم کیا ہے, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے کتنے % چانسز بنتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, گڈ ایوننگ سر. یس, گڈ ایوننگ سر. ایکچولی ایسے ہے کہ جو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور جو میرا کالج کا تھا لائسنس وہ سسپینڈ ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد ریووک ہو گیا تھا. ٹھیک, اور جب ریووک ہوا تو انہوں نے سبھی اسٹوڈنٹ کو لیٹر بھیجا کہ 60 ڈے میں آپ اپنا دوسرا کالج ڈھونڈیں اور ری اپلائی کریں. اور میرے کو 60 ڈے کا نوٹس نہیں آیا تھا, اور اسی درمیان کالج لسٹ میں آ گیا تھا. اور جو اسٹوڈنٹ کو 60 ڈے کا نوٹس آیا تھا ان کو ایک لیٹر اور آیا کہ آپ کا کالج پھر سے لسٹ میں آ گیا ہے کہ آپ اسی کالج میں اسٹڈی کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور میرے کو کوئی بھی لیٹر نہیں آیا, نہ پہلے ریووک ہونے کا آیا اور نہ کوئی بعد میں آیا کہ تم کنٹینیو بھی رکھو. تو ابھی میں کیا سمجھوں کہ میرا ویزا کیا ٹھیک ہے یا کوئی ٹیل وغیرہ کر دیا ہے, کہ کیا سچویشن ہوگی میرے ویزے کی؟ سر میں نے نہ ان کو کوئی لیٹر ڈالا اور نہ انہوں نے میرے کو کوئی لیٹر ڈالا. اس کے بارے میں بتا دینا پلیز. تھینک یو جی. ٹھیک ہے, بالکل. اگر آپ کو کوئی چٹھی نہیں ملی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ویزا ویلڈ ہونا چاہیے. تو چیک کریں کالج سے. اگر آپ کالج جاتے ہیں ریگولرلی اور کالج کے پاس لائسنس ہے اور وہ لسٹ پہ ہے تو پھر آپ کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے. جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو اس کے بعد آپ فردر کسی کورس میں ایکسٹینشن کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا اگر کسی نے اسپاؤس کو بنانا ہو پاکستان سے, ٹھیک, تو وہ اس کا کہ اس کے اگر وہ آئیلٹس پاس کر رہا ہے تو پھر اسٹل آئیلٹس کا کیا سکور ہونا چاہیے, یا پھر بھی انگلش کا ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ آر یو کے ان لائف. ٹھیک, ٹھیک ہے. لائف ان دی یو کے ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا, وہ چھوڑ دیں. انگلش جو ہے آئیلٹس اگر کرتے ہیں تو اس میں 4.5 ان کا بینڈ آنا چاہیے. اگر 4.5 آ جاتا ہے لسننگ میں اور 4.5 آ جاتا ہے اسپیکنگ میں تو دیٹ ول بی مور دین انف. تو اس کے بعد ان کو وہاں سے اسپاؤس ویزا مل سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. Mr. Malik, my name is Noor. Okay. I have been staying in the United Kingdom. I graduated from the university very recently, together with my wife. My wife has started his PhD. Okay. So basically, can you advise me in the 10-year long-term residency? It still exists or it's gone? Okay, thank you for your call. Yes, of course, it still exists. So the day you complete your 10 years legal residency, you will be able to apply for the indefinite. And if there is no break in your residency, then the Home Office is under legal obligation to grant you indefinite on the basis of long residency rule. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی مجھے پوچھنا ہے کہ میرا بھتیجا وہ پکڑا گیا تھا کورٹ سے میرج کرتے ہوئے یورپین لڑکی سے. تو اس کے انہوں نے جو اپلیکیشن ہے وہ بھی ریفیوز کر دیا ہے. بیسیکلی وہ اس وقت ڈیٹینشن میں ہے. تو ہمیں وکیل نے کہا کہ جو ہے نا کہ ایک تو برٹش بندہ, اور اگر آپ کے پاس انڈیفینٹ ہولڈر ہے تو بھی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں اس کی بیل کے لیے اپلائی کرنا ہے. ایز اے گرانٹر تو یہ انڈیفینٹ والے جو ہے وہ گارنٹی دے سکتے ہیں. مجھے بس میک شیور یہ کرنا ہے. ٹھیک, ہاں جی بالکل. انڈیفینٹ ہولڈر گارنٹی دے سکتا ہے. انڈیفینٹ کے علاوہ کسی کے پاس یہاں پہ ورک پرمٹ ہے, کوئی پوسٹ اسٹڈی ورک کے اوپر ہے, یا HSMP کے اوپر ہے, یا پھر ٹائر 2 کے اوپر ہے, وہ بھی گارنٹی دے سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جب بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میٹر ایک امیگریشن جج کے سامنے جاتا ہے. پھر جج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے کزن کو یا رشتہ دار کو بیل ملے یا نہ ملے. اگر ملے تو پھر جو 2 شیوریٹیز ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے پیسوں کی شیورٹی دے سکتے ہیں, اور جو آپ کا کزن ہے وہ کس شیورٹی کے ساتھ رہے گا. تو بالکل جس کے پاس انڈیفینٹ ہے وہ شیورٹی بن سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسٹر ملک, مجھے یہ بات کرنی ہے. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی پاکستان میں. ٹھیک.
وہ پتہ کرنا ہے. 18,500 کا قانون ابھی ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک. دوسرا یہ سوال ہے میرا, جو میری بیٹی کام کرتی ہے وہ پکا کام نہیں ہے اس کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ نرسنگ ہوم میں کام کرتی ہے, ادھر اس کو بلاتے ہیں. اس کے پاس پکا کام نہیں ہے. دوسری جاب اگر لکھوا لیں تو چل جائے گا. پلیز 2 جواب مجھے دے دیں پلیز. ٹھیک. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل ابھی 18,600 والا قانون برقرار ہے. فی الحال اس میں کورٹ آف اپیل میں ایک اپیل چل رہی ہے. ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. اگر تو کوئی فیصلہ آتا ہے یا پھر اگر یہ تھریشولڈ کم ہوتا ہے میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اگر بیٹی کی پرمننٹ جاب نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس پرمننٹ جاب ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ آپ کی بیٹی کے پاس 6 ماہ کی پے سلپس ہوں. 6 ماہ کی جو پے سلپس ہوں ان میں جو ان کی ماہانہ انکم ہو وہ 1550 پاؤنڈ سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اگر 6 ماہ کی پے سلپس ارینج ہو جاتی ہیں اور ان میں انکم کا جو ہے 1550 پاؤنڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی بیٹی پیپر بھیج سکتی ہے اور آپ کے داماد کو یہاں پہ اسپانسر کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو. جی فرمائیں. ہاں جی ہم نے پوچھنا تھا بھی اپنے ہائی کورٹ کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ کس کیس کے لیے؟ جو زیادہ اپیل کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تو اس میں انیشلی جو ہائی کورٹ کی جوڈیشل ریویو کی فی ہوتی ہے وہ 60 پاؤنڈ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اگر کیس آگے جاتا ہے تو پھر کورٹ کی فردر فی بھی ہو سکتی ہے. جب رینیول کے لیے اپلائی کرتے ہیں پھر کورٹ فردر ڈائریکشن دے سکتا ہے. ساتھ میں اگر آپ کی ہائی کورٹ سے بات نہیں بنتی, کیس ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر جج آپ کے اوپر کاسٹ کا آرڈر بھی کر سکتا ہے کہ آپ اتنی فی ہوم آفس کے سلیسٹرز کو پے کریں جو کہ انہوں نے آپ کے خلاف ڈیفینس فائل کیا, ان کی جو خرچہ بنتا ہے. تو بہتر آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو بتائیں کہ آپ کس میٹر کو ہائی کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے میرٹس کے اوپر کی کتنے % چانسز ہیں اور کتنا آپ کا ٹوٹل خرچہ آ جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, گڈ آفٹرنون سر. یس گڈ آفٹرنون. ہاں جی سر, میرا سوال ہے ہم اتنے آئے کوئی تقریباً 11 سال ہو گئے نے. ٹھیک. ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ. ਠੀਕ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ. ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 9 ईयर ओल्ड हो गया. अच्छा. तो हमने बेटे की भी जो नए रूल आए थे ना, तो तब हमने बेटे की भी एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. अगर 1-2 बार उन्होंने रिफ्यूज किया, हमने फिर चैलेंज किया उनको. लेकिन फिर हम जुडिशियल रिव्यू में 2 बार चले गए हैं. अभी दूसरी बार गए हैं. बच्चे के बेस पे भी गए हैं. उन्होंने रिफ्यूज किया था. अभी वो बोलते हैं 3 महीने के अंदर अंदर हम कंसिडर कर लेंगे, आप वापस ले लो. वो भी हमने वापस ले लिया. तो अभी वो क्या जवाब दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं आगे? ٹھیک ہے. اگر تو آپ نے ابھی اپنی جوڈیشل ریویو ودرا کر دی ہے اس بیسس کے اوپر کہ ہوم آفس کے سلیسٹر سے آپ کا کانٹریکٹ ہو گیا کہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر آپ کا کیس دوبارہ کنسیڈر کریں گے, تو ابھی 2 ہی آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہاں پہ ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر آرٹیکل 8 کے اوپر سیکشن 55 کے اوپر 2.5 سال کی 2.5 ایئرس کی ڈسکریشن لیو دیں گے, یا دوسرا آپشن ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن دوبارہ ریفیوز کریں گے, مگر وہ آپ کو اپیل کا رائٹ دیں گے کہ آپ امیگریشن ٹریبونل میں جا کے اس میٹر کو امیگریشن جج کے سامنے پیش کریں. تو فی الحال پیشنٹلی ویٹ کریں. 3 ماہ کے اندر اندر اگر جواب ہوم آفس سے نہیں آیا تو پھر آپ ان کو فردر ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے پتا کرنا تھا کہ میں پاکستان سے وزٹر آیا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اسائلم اپلائی کر دیا تھا. تو ابھی جو میری انگیجمنٹ ہوئی ہے اسپین سے ہوئی ہے, تو ابھی مجھے پاکستان جانا پڑے گا یا وائف میری یہاں سے اپلائی کر کے اسپین جانا پڑے گا, یا کیا اس کا ہوگا؟ آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں یا اسپین جانا چاہتے ہیں؟ میں تو یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں, لیکن میں نے اسائلم بھی اپلائی کیا ہوا تھا. ٹھیک. اور اسائلم ریفیوز ہو گیا؟ ابھی کیا ہے اسائلم کا؟ نہیں, کروڈن کی اپوائنٹمنٹ لی, ان کو بولا تھا کہ ہم اپلیکیشن ڈالیں گے, لیکن اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن ڈالی نہیں تھی. اچھا. اور جی, اور انٹرویو پہ بھی نہیں گئے تھے؟ نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کی ابھی اسائلم تو کوئی نہیں ہے, نہ ہی آپ نے کوئی انٹرویو دیا ہے, نہ ہی کوئی آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے, تو آپ کا اسائلم ابھی اپلیکیشن نہیں چل رہا. تو جہاں تک آپ کی انگیجمنٹ کا تعلق ہے, شادی کا تعلق ہے, تو آپ کے پاس 2 آپشن ہے. اگر تو آپ اسپین جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کی بات نہیں بنے گی, آپ پاکستان جائیں اور پاکستان سے کوشش کریں. اگر یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جو آپ کی فیانسے ہیں وہ یہاں پہ آئیں
اور یہاں پہ آ کے کام شروع کریں اور پھر یہاں پہ آپ اپنی شادی رجسٹر کریں, پھر یہاں پہ آپ کو اسٹے مل سکتا ہے اس گراؤنڈس کے اوپر کہ آپ کی شادی یورپین نیشنل سے ہوئی ہے جو کہ یہاں پہ اپنے ٹی ٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کریں, صلاح کریں, وہ آپ کو ایگزیکٹلی گائیڈ کریں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ہلو. جی ملک صاحب میرے آپ سے 2 کوشچن ہیں. ایک کوشچن تو یہ ہے کہ لانگ ریزیڈنسی کے اوپر اگر آپ کے 8 منتھس رہتے ہیں, ٹھیک, 10 ایئر کمپلیٹ ہونے میں, تو آپ اپنا کیس یعنی پٹ کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی کیا اس کا پروسیجر ہوگا. اور دوسرا یہ کہ میں نے سنا تھا کہ کوئی اگر بچوں کے ساتھ 7 ایئرز بھی اگر آپ لانگ ریزیڈنسی میں ہیں تو اس کا بھی کوئی کچھ لا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ہاں جی, اگر کسی بچے کو ادھر 7 سال لیگل ہو جائے تو پیراگراف 276(a)(d) ہے, بچوں کے گراؤنڈ کے اوپر اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں کہ بچوں کو 7 سال ہو گئے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو 10 سال کمپلیٹ ہونے سے 8 ماہ پہلے ویزا ختم ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں, اپنی لانگ ریزیڈنسی کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آرٹیکل 8 انوالو ہو جائے گا, سیکشن 55 انوالو ہوگا. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل کے پاس جائیں, ان کو بتائیں آپ کب آئے تھے, کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, پچھلے کوئی 8-9 سال میں کوئی اپلیکیشن آپ کی ریفیوز ہوئی یا نہیں ہوئی, کتنے بچے ہیں ادھر ان کی ادھر برتھ ہوئی ہے نہیں ہوئی, اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے, تو وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. گڈ ایوننگ ملک صاحب. جی گڈ ایوننگ. ملک صاحب میں جون 2013 تک ایک ویزا کمپنی کے ورک پرمٹ میں کام کر رہا تھا. ٹھیک. اور میں نے اسے آگے اپنے سٹی کے اندر جہاں میری فیملی رہتی تھی وہاں ٹرانسفر آگے ویزا بڑھانے کے لیے کہا, اور انہوں نے میرے کو منع کر دیا آگے سے ویزا دینے کے لیے کہ ہم وہاں سٹی میں بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک. تو اس کے بعد میں نے ایک ریسٹورینٹ میں اپلائی کیا. ٹھیک. میرے سٹی کے پاس ہی تھا, وہاں مجھے 3 سال کا ورک پرمٹ مل گیا. ٹھیک. اور اب میرے کو دوبارہ پرانی ہی کمپنی پیچا کمپنی والے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس واپس آ جاؤ, ہم آپ کو اپنی سٹی میں ویزا دیتے ہیں اور آپ کا پے رائز بھی کرتے ہیں. اور میں اس طرح کیا اپلیکیشن میری لگ سکتی ہے دوبارہ کی لنگ سے کہ میں ویزا چینج کرا سکتا ہوں؟ ٹھیک. ہاں جی بالکل آپ ویزا چینج. دوسری چیز یہ چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے میرا کچھ جو ویزا کرنٹ میں لگا ہوا ہے اس میں کوئی افیکٹ تو نہیں پڑے گا؟ ٹھیک, بالکل اس میں افیکٹ پڑے گا. پہلا تو یہ کہ آپ چینج کروا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ کو نیا ویزا ملے گا تو جو پرانا ویزا ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا. تو آپ کا جو امپلائر جو انٹرسٹڈ ہے آپ کو کام دینے میں, ان کو کہیں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ایشو کر کے دے. جب وہ ایشو ہو جاتا ہے تو آپ ٹائر 2 کے اندر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کال لے سکتا تھا لی, پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.